اس میں سیکھے خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ اس یعنی اپنے پینلسٹ کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہے۔ بات جناب گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے، آج بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل اور احکام پہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ارحمنا جمیعا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ قرآن کریم جو کہ برہان رشید ہے، فرقان مجید ہے، کلام اللہ ہے، حبل اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اس کی فضیلتیں میری تو اوقات نہیں کہ میں بیان کر پاؤں۔ وراء الورا ہے اس کی شان، اور اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء پہ اس کتاب کا اللہ تبارک و تعالی نے نزول کیا، یہ الحمد سے والناس تک روشنی ہے، آگہی ہے، کتاب ہدایت ہے، اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے پہ مکمل جامع رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور یہ ہم سے کچھ مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے پڑھا جائے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں تلاوت کے تعلق سے، یعنی تلاوت کی ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی بات کی ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے یا کر رہی ہے بہن تو پڑھنا ہے اس کا معانی، یعنی قراءت کرنا، یعنی دونوں ہونٹوں کا متحرک ہے، ان کے کانوں تک جائے تو جناب آپ تلاوت نہیں کر رہی ہیں۔ تو آپ نے سیکھنا ہے، اور آج بھی اسی تعلق سے بہت پیارے پیارے سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تلاوت، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی۔ آج اسی سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے، اور جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ میں سلام عرض کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں سیدہ علیزہ اور عالیہ بنت شارق کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، دعا گو ہوں آپ دونوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جناب کچھ ہفتوں کی یعنی آپ رخصت لی تھی، اور اب آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، ہمارے استاذنا المکرم فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں۔ ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور سیدہ علیزہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو تفصیلات ملتی ہیں اس سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جلیل القدر اعمال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن پاک بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ربانی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اور وان اتلو القرآن، یہ کہ میں تلاوت قرآن کروں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تلاوت قرآن کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی تلاوت قرآن ان آیات پر عمل کرنے اور لوگوں کو ان آیات کی طرف دعوت دینے کے لیے ہوتی تھی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا سبحان اللہ، جو ان پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں ستھرا کرتے ہیں اور انہیں حکمت اور کتاب سکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ جی جس طرح اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا مبعوث ہونا مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ بے شک۔ اسی طرح اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے انداز تلاوت کے حوالے سے بات کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر لفظ کو واضح کر کے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، اس طرح کہ آپ تمام دنیاوی اغراض سے بے نیاز ہو کر اپنے دل کو کتاب اللہ سے جوڑ لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کیا محبوب کہ آپ ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھیں۔ صحابی رسول آپ کے انداز تلاوت کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت جلدی اور نہ بہت رفتار سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے اور ہر لفظ کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک سے جب سوال کیا گیا کہ کیفہ کانت قرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ کی قرات کس طرح تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ لفظ جس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے اس کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تسمیہ پڑھی، بسم اللہ پر مد کیا، پھر الرحمن پر اور پھر الرحیم پر مد کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہمارے پسندیدہ طریقے پر نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، آپ کی سمت آئیں گے۔ اور بات ہو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی، کسی نے بہت خوب کہا کاش میں دور پیغمبر میں ہوتا موجود۔ اچھا، بات یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ عنہم، کمپینینز آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے حوالے سے بتائیے، ان کا جو یعنی ذوق تلاوت تھا اور قرآن سے جو تعلق ان کا مضبوط ہمیں نظر آتا ہے، قرآن سے شغف۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس نے اس کو تھام لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اس کی زندگی دنیاوی زندگی میں بھی سر بلندی ہے اور آخرت بھی میں بھی جیت یقینی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن پاک کی تلاوت، اس پہ عمل کرنے میں گزار دیں اور اس کے نفاذ کے لیے اپنا پورا وقت وقف کر دیا۔ جید صحابہ کرام جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ اول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد تمام معاملات کو دیکھنے والے تھے۔ سخت ذمہ داریاں ہونے کے باوجود آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو ترک نہیں فرماتے۔ آپ نے جو اپنی نماز کی جگہ مختص کی ہوئی تھی، نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی تلاوت لازم کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ کی دل کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو مشرکین کے بچے عورتیں آپ کو تعجب سے ہو کے دیکھتے رہتے۔ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کے ذوق و شوق کا عالم اس قدر تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا یہ معمول تھا تو جب اس وقت بھی قرآن پاک کے وہی الفاظ تھے، آج بھی وہی الفاظ ہیں، اس وقت اتنا اثر تھا، آج کیوں نہیں؟ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے قرآن پاک پرائیورٹی نہیں ہے، ہم اس کو تلاوت کی غرض سے بھی نہیں پڑھتے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے، جبکہ ہمارے اصحاب، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، فلاح چاہیے تو قرآن مجید کو اس میں ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب اپنے معاملات سے گھر لوٹتے تو قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے اور طویل اس کی تلاوت کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی کہ ان کا کوئی ایک دن بھی بغیر تلاوت قرآن مجید کے گزرے، اور آپ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ آپ اتنی کثرت تلاوت، اتنی زیادہ تلاوت کرتے کہ آپ کا جو مصحف تھا وہ شکستہ ہو گیا تھا، آپ 7 دن کے اندر 7 دن میں اپنا پورا قرآن مجید کو مکمل کر لیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن مجید کس طرح سے پڑھتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید سے چمٹا رہتا ہوں اور وقفے سے پڑھتا رہتا ہوں، تھوڑی سی نیند لیتا ہوں، پھر جب اٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر کیا ہے اتنی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ غزوے سے لوٹیں یا کھانا میسر نہ ہو یا دن کی سخت گرمی ہو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔
وہ اس بات سے باخبر تھے کہ قرآن مجید اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی شرف کا حصول ہے. اللہ اکبر. ان کا یہ پسندیدہ عمل تھا. وہ اپنی نیند کو ترک کرنا زیادہ پسند کرتے تھے, اپنی راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد رکھتے تھے اور اپنے دنوں کو اس پر عمل کرنا, دوسروں کو سکھانا, خود سیکھنے میں گزارتے تھے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے اس معمول کو بھی اپنانا چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا پسندیدہ سب سے ضروری مشغلہ بنانا چاہیے. کیا بات ہے, خوش رہو. اور حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی, اور اتنی پیاری گفتگو بہنوں نے کی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تلاوت, آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ کا انداز ہم سب آپ کے فین ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں. وہ کیا تھا انداز, اور تلاوت کا مفہوم بھی آپ واضح کیجئے ہماری بہنوں پر, تاکہ وہ جو صرف آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں اور جلدی جلدی, تو جو بہنیں ایسا کر رہی ہیں وہ پہلے تلاوت سیکھیں, پھر اس سے وہ شغف, وہ اٹیچمنٹ, وہ محبت ان کے قلوب میں پیدا ہو, اور پھر وہ ثواب کا ترتب ہو. اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان جو سفر و حضر میں حضور جان عالم کی تجلیاں, آپ کے جمال کی تجلیاں دیکھ رہے ہوتے تھے, ان کا جو قرآن تعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ورا الورا ہے. حضور کی کیا بات ہے, آپ کی ہر ادا سبحان اللہ, تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. آپ کا ہر انداز, آپ کا ہر قول, ہر فعل, کیا ہی بات ہے, نرالا اسلوب ہے آپ کا. اسی طرح انداز تلاوت بھی آپ کا نرالا ہے, یونیک آپ کا انداز, اور کیا پیارا آپ کا انداز ہے تلاوت کا. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو ترتیل سے تلاوت فرماتے تھے. احادیث میں باقاعدہ اس بات کی صراحت ہے کہ آپ جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے, تیز تیز نہیں پڑھتے تھے. تو دیکھیں اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام اللہ کے محبوب لے کر آئے ہیں, ان پر نازل ہوا ہے, وہ ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے, اور پڑھ کر بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ اسے پڑھنا کیسے ہے. تو تیز تیز نہیں پڑھنا چاہیے, جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے. کوئی اگر تیز تیز پڑھتا ہے, جلدی جلدی پڑھتا ہے اور تجوید کی ضروری رعایت کر لیتا ہے, پھر گناہ تو نہیں ہے, لیکن اللہ کے محبوب کا یہ انداز نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ وہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے, اور قرآن کا حق بھی یہی ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اور اگر کوئی ایسی تیزی دکھاتا ہے یا ایسی جلدی کرتا ہے, اس طرح جلدی سے پڑھتا ہے کہ حروف چب جاتے ہیں, پوری طرح حروف ادا نہیں ہوتے, یا جو ضروری تجوید ہے وہ اس کی رعایت نہیں ہو پاتی, پھر تو ایسا کرنا گناہ ہے, پھر یہ گناہ بھی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, جو ان کا انداز ہے اس انداز کو فالو کرنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی, باقی میں انشاءاللہ آگے تفصیل اس کی بتاتا ہوں. شکراً شکراً جناب. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ, دین اور خواتین, دین اور خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بریک سے قبل مفتی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تلاوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قرآن سے جو خاص شغف اور تعلق ہے. جی حضور. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تلاوت یہ ہے, اور ہمیں حکم بھی اس کا ہے, اور اس کی فضیلت بھی ہے. باقاعدہ حدیث میں یہ بات بھی ارشاد ہوئی کہ صاحب قرآن کو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل, قرآن پڑھتا جا اور درجے طے کرتا جا, چڑھتا جا, اور اس طرح ترتیل سے پڑھ کما کنتا ترتل, جس طرح تو ترتیل کرتا تھا فی دنیا, جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتا تھا اسی طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کر, یعنی آہستہ آہستہ. اور جب تو آخری آیت پر پہنچے گا تو تیرا مقام وہ ہوگا. تو یعنی ظاہری بات ہے جو آہستہ آہستہ پڑھے گا تو وہ زیادہ درجے طے کرے گا, درجات زیادہ بلند اوپر چڑھتا جائے گا, تو آہستہ آہستہ پڑھنے میں درجات زیادہ عطا ہوں گے. تو یہ باقاعدہ فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے, یعنی حکم بھی دیا گیا ترتیل سے پڑھنے کا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ بھی ہے, اور پھر اس پہ اجر بھی ہے کہ بندہ ترتیل سے جو پڑھنے والا ہے اس کو درجات زیادہ نصیب ہوں گے باذن اللہ. یہ تو بات ہو گئی ترتیل سے پڑھنے کی. دوسری بات
آیت کے اندر غور و خوض کرنا اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے خوف و خشیت الہی کا غلبہ ہونا اور اس غلبے کی بنا پر رونا، گریہ و زاری کرنا، یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا پیارا طریقہ ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور روایت حدیث ہے کہ جب ایک بندہ آیا اور وہ قرآن اچھا پڑھتا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، نزل بحزن، یہ قرآن نازل ہوا ہے اس طرح کہ اس پر غم کی کیفیت غالب ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، تو جب تم قرآن کی قرات کرو تو رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اور اگر تم نہ رو پاؤ تو پھر رونے جیسی صورت بنا لو، یعنی رونے کی کوشش کرو۔ اس کی تعلیم اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دی ہے، اور خود اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرتے تھے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے۔ بلکہ احادیث میں تو یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے محبوب قرآن کی تلاوت سنا بھی کرتے تھے، جب سنتے تھے اس وقت بھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ بھی مشہور، مجھے جب فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے عرض کیا حضور میں آپ کو سناؤں، حالانکہ قرآن نازل آپ پر ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے غیر سے بھی سنوں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، اور جب سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 پر میں پہنچا تو اللہ کے محبوب نے مجھے اشارہ کیا رکنے کا، تو میں نے دیکھا فرأیت عینیہ تذرفان، میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں۔ تو اللہ کے محبوب قرآن پڑھتے ہوئے خود بھی روتے تھے، قرآن سنتے ہوئے بھی روتے تھے۔ تو قرآن پہ ویسے فرمایا بھی آپ نے کہ غم کی کیفیت غالب ہے، تو قرآن سنتے ہوئے ہم پہ خوف خدا کا غلبہ ہونا چاہیے، گریہ و زاری کرنی چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب پڑھتے تھے آپ کا جو انداز حدیث میں بیان ہوا کہ جب آپ کسی آیت سے گزرتے تھے اس آیت میں اگر تسبیح کا ذکر ہوتا تھا تو فسبح، تو آپ وہاں رک کر اللہ کی پاکی بیان کیا کرتے تھے، تسبیح بیان کرتے تھے۔ اسی طرح کسی آیت میں اگر سوال کا ذکر ہوتا تھا تو آپ وہاں رک کر سأل، اللہ سے سوال کرتے تھے یعنی دعا مانگتے تھے۔ کسی آیت میں تعوذ کا، پناہ کا ذکر ہوتا تھا تو آپ وہاں رک کر تعوذ، پناہ مانگا کرتے تھے۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جہاں کسی آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تھا تو بھی آپ وہاں رکتے تھے، رک کر اللہ سے اس کی رحمت کی دعا مانگتے تھے۔ کسی آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو آپ وہاں رکتے تھے اور رک کر اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، اور یہ ہم تبھی فالو کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے معنی معلوم ہوں۔ تو جنہیں معنی معلوم ہے سبحان اللہ کیا بات ہے، انہیں صحیح لذت نصیب ہونی ہے۔ جنہیں معنی معلوم نہیں ہے تو وہ معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں، یعنی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پھر یہ کیفیات بھی باذن اللہ نصیب ہوں گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ کا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہن آپ بات کیجیے۔ جی آواز تھوڑی سی بلند رکھیے۔ کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنی والدہ سے نا قرآن پاک نازلہ پڑھا تھا، جی، تو ان کا تلفظ جو ہے نا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری والدہ کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تو الحمدللہ اپنا تلفظ ٹھیک کر لیا، لیکن میری والدہ نے اسی تلفظ کے ساتھ اب وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، حج اور عمرہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں، ہم ان کو ٹھیک بھی کرواتے ہیں نا، لیکن ان کی زبان پہ وہ چڑھ گئے ہوئے لفظ، تو صحیح نہیں کر پاتی، تو میں تھوڑی سی پریشان ہوں، اس بارے میں آپ مجھے کوئی حل بتائیں پلیز۔ بہت شکریہ بہن، آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے، آپ کا سوال کچھ لمحوں میں شامل کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کے سمت آؤں گی اور سورہ واقعہ اور سورہ کہف کی فضیلت پہ کلام کیجیے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا کلام ہی برکت اور فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن چند صورتوں کی علیحدہ سے فضیلت، ان کے فوائد و ثمرات بھی احادیث کریمہ میں بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ نے سوال کیا سورہ کہف کے حوالے سے، تو سورہ کہف کی بے شمار احادیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جیسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا گھوڑا رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ جب وہ تلاوت فرما رہے تھے تو ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے قریب تر ہونے لگا، جس کو دیکھ کر ان کا گھوڑا بتکنے لگا۔ پھر آپ نے یہ سارا ماجرا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جب عرض کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینت یعنی سکون تھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ سورہ کہف پڑھنے
کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر اطمینان اور سکون بھی نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی اس امام فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ جس نے آخری 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے کہ اس کی شدت اس قدر ہے کہ کافی لوگ اپنے ایمان گوا بیٹھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسا میں معلوم ہوا سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے، اسی طرح دوسری روایت میں بھی موجود ہے کہ جسے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن فرما دے گا۔ بے شک۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز نہ صحیح لیکن جمعے کے روز تو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہم کریں۔ صحیح۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے حوالے سے بھی احادیث کریمہ میں بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ جیسے ایک روایت میں موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محتاجی سے دور کر دے گا۔ سیدھا دوسری روایت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کہ یہ سورۃ الغنیٰ یعنی محتاجی سے دور کرنے والی صورت ہے۔ جس طرح میں معلوم ہوا کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی وسعت عطا فرماتا ہے اور محتاجی سے بھی دور ہمیں فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح سورہ کہف کی ہم نے فضیلت سنی ہے تو کوشش یہ کریں کہ سورہ کہف کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں وہ اور آخر کی 10 آیات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یاد نہیں کر لیتے تب تک دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن اہتمام کریں کہ انہیں یاد کریں تاکہ ہم دجال کے اتنے بڑے فتنے سے محفوظ ہو سکیں۔ صحیح۔ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کے فضائل پہ کلام کیجیے، اور کس وقت ان صورتوں کی تلاوت کی جائے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندی بھی عطا فرماتا ہے اور بہت سے کو پستی بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندیوں کو حاصل کریں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ہیں جن کی خاص کر کے فضیلت بیان کی گئی احادیث مبارکہ، انہی میں سے ایک سورہ ملک اور سورہ سجدہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سونے سے پہلے، آرام فرمانے سے پہلے سورہ سجدہ یعنی سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ ملک کی خاص کر کے تلاوت کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نجات دینے والی سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور وہ سورت سورہ الف لام میم تنزیل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ سجدہ یعنی سورہ الف لام میم تنزیل وہ سورت ہے جو قیامت کے دن 2 پروں کے ساتھ آئے گی اور اپنے پڑھنے والے کو کہے گی کہ تم آج کے دن پریشان نہ ہو۔ یعنی جو شخص اس سورت کو خاص کر کے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے کہ رات میں پڑھتا ہے تو وہ آئے گی قیامت کے دن اور اس سے جھگڑا کرے گی۔ اور اگر ہم اس یقین، اس توکل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر کے اس سورت کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی قوی امید ہے کہ وہ اس سورت کی برکات ہمیں نصیب فرمائے گا اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت سے بخش بھی دے گا۔ اور جہاں تک سورہ ملک کی بات ہے تو سورہ ملک کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ملک معنی ہے یعنی منجیہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ 30 آیات پر مشتمل صورتیں چھوٹی چھوٹی سے ہیں، ہمیں 10 سے 15 منٹ لگیں گے ان کی تلاوت کرنے میں۔ تو جیسے ہمارے ڈیلی روٹین ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ رات میں 10 سے 15 منٹ دے دیں اور ان صورتوں کا خاص کر کے اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ صورتوں کی تلاوت کریں کہ اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہم قیامت کے دن اس کے عذاب سے بخش دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی سورہ واقعہ، سورہ کہف، سورہ ملک اور سورہ الف لام میم تنزیل کے تعلق سے آپ رہنمائی فرمانا چاہیں؟ بس وہ فضائل تو بیان ہو گئے، میں پچھلی جو گفتگو کر رہا تھا اس میں ایک بات ذکر کر دیتا ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز کے حوالے سے، اور اس میں وہ جو آپ کے سوال کا دوسرا جز تھا اس کا جواب بھی آ جائے گا
کہتے عبداللہ بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے مولانا سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قراءت یعنی تلاوت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے؟ تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل ذالک قد یفعل، کہ اللہ کے محبوب یہ دونوں طریقے اختیار فرمایا کرتے تھے، قد کانا ربما اسرا و ربما جہرا، کبھی آپ علیہ السلام آہستہ آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے اور کبھی آپ علیہ السلام بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس معاملے میں گنجائش رکھی، یعنی ہمیں دونوں طریقوں کی رخصت دے دی گئی، اجازت مل گئی ہے کہ ہم آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک طریقہ فکس نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ اب لیکن یہ جو بلند آواز سے جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو اس میں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اتنی بلند آواز نہ ہو کہ کسی سونے والے کی نیند میں خلل آئے، یا کوئی بیمار ہے مریض ہے اسے خلل ہو، یا ایسا جہر مفرط نہ ہو کہ خود بندے کے اپنے گلے کے لیے تکلیف دہ ہو یا اپنی صحت کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو اپنے آپ کو بھی تکلیف دینے سے بچنا ہے، دوسرے کو بھی تکلیف دینے سے بچنا ہے۔ اسی طرح کوئی اور بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اتنی آواز نہ ہو کہ اس کی نماز میں خلل آئے۔ تو یہ احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے، ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کر بلند آواز سے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور ایسی خاتون ہے تو خاتون کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں اس کے اونچی آواز سے پڑھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ ہو، تو اسے وہاں پر یہ احتیاط ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو بات ہو گئی بلند آواز سے تلاوت کی۔ اب آہستہ آواز سے تلاوت کی جہاں تک بات ہے تو آہستہ آواز سے تلاوت کرنے کیا جو حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا یا جس کی بات احادیث میں آئی ہے، تو اس آہستہ آواز سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے۔ یہ آہستہ پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے۔ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے، یعنی ہونٹ نہیں ہل رہے، لب نہیں ہل رہے، آواز سرے سے نہیں پیدا ہو رہی، صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو دل ہی دل میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہونٹ نہیں ہلا رہے۔ یہ جو پڑھنا ہے، یہ پڑھنا وہ پڑھنا نہیں ہے جس پر فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اگر آپ نماز میں اس طرح پڑھیں گی تو پھر تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور نماز کے علاوہ اگر آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یہ دیکھنا، اور اگر انگلی سے ٹچ کر رہی ہیں تو یہ چھونا ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ جو پڑھنے کے، تلاوت کے، قرات کے فضائل ہیں وہ فضائل نصیب نہیں ہوں گے۔ ہاں لیکن ویسے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے یا نہیں، تو قرآن کو دیکھنے کا بھی فائدہ ہے، دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے، چھونا بھی ثواب کا کام ہے۔ تو ویسے یہ ثواب تو ملے گا کہ آپ قرآن کو دیکھ رہی ہیں یا قرآن کو سوچ رہی ہیں، لیکن جو قرآن کو پڑھنے کا فائدہ یا قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے وہ اس پہ نہیں۔ اور تلاوت پڑھنے سے ہی، تلاوت کا مطلب پڑھنا ہی ہے۔ ہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تلاوت قرآن کے فضائل اور احکام کے تعلق سے۔ آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہیں، اور آن دی سیٹ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالمہ سیدہ علیزہ، میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور آیت کریمہ کے تعلق سے بتائیے کہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی بندے پر اس کی برداشت ہی کے مطابق تکلیف آتی ہے۔ جی، چاہے پریشانی کتنی بھی بڑی ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جس طرح پریشانیاں آتی ہیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر رنج سے نکلنے کا ہمیں راستہ بھی بتایا ہے، اس خلاصی کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ تو اس طرح آیت کریمہ کی فضیلت پوچھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حل مقاصد کے لیے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ صحیح، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ فریاد کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ کے سوا یعنی کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور بے شک کہ میں ظالموں میں سے تھا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس طرح فریاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ اسی طرح ہم مومنین کو بھی نجات عطا فرمائیں گے. کہ جب کوئی جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے غم سے نجات عطا ہوئی، اسی طریقے سے جب کوئی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اس کی رحمت کو طلب کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کی پریشانی سے خلاصی عطا فرمائے گا. اسی طرح حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو قبول فرمائے گا. تو پریشانیاں کیونکہ زندگی میں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اس کے غضب پر بھی اس کی رحمت غالب ہے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، قرآن سے، اس سے مدد طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ہم سے دور فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی تسلی ہے اس جملے میں کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور سورۃ البقرہ کے تعلق سے بات کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے باب میں کلام کیجئے. حاملین قرآن کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو حاملین قرآن کو قرآن کا سایہ ہوگا. تو سورہ بقرہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اس کے حوالے سے ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو قاریہ کے لیے وہ باعث شفاعت ہوگی. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ جو شخص ان کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے لیے وہ 2 آیات، فقط 2 آیات ان کے لیے کافی ہوں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 3 دن تک ان 2 آخری آیات یعنی آمن الرسول سے لے کے علی القوم الکافرین تک 3 دن تک مستقل ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. یہی وہ آیات ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ بتایا ہے، ان کو دعا کہا ہے. یہ 2 چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے جیسے ہمیں دیگر صورتیں یاد ہوتی ہیں. آج کل کا ماحول ایسا ہے، بہت گہما گہمی ہے. آج کل ایک دوسرے کے آپس میں لڑائیاں زیادہ ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں اور اس کا سبب شیطان ہی ہے. وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپس میں لڑائیاں کراتا ہے. تو جب ہم ان 2 آیات کا خاص کر کے اہتمام کریں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، تو جس طرح سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے تو بدرجہ اولا ہم ان وسوسوں سے، ان لڑائیوں سے محفوظ رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہماری ڈیلی روٹین ہے، جس طرح سے بتایا کہ سورہ کہف ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، ان کا ایک اپنا روٹین بنائیں. ان آخری آیات کا خاص کر کے اہتمام کریں کہ جو ہمیں شریعت نے یہ چیٹ کوڈز دیے ہیں کہ آپ اس طریقے سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو اپنی روٹین میں شامل کریں اور اپنی بھی حفاظت کریں اور دنیا میں بھی بچے رہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ اس تعلق سے تبصرہ فرمائیں گے یا کالرز کے سوال؟ تقریباً جو ہے وہ فضائل بیان ہو گئے قرآن مجید کے. اور خیر قرآن کے تو سب سے بڑی فضیلت اس کی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کے محبوب پر نازل ہوا ہے اور یعنی بہترین نبی، بہترین رسول پر یہ نازل کیا گیا ہے. جو لے کر آنے والا ہے وہ بہترین فرشتہ ہے، جبریل امین علیہ نبینا علیہ السلام. جس امت کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ بہترین امت ہے. اور جب نازل کیا گیا ہے تو بہترین رات میں نازل کیا گیا ہے، شب قدر میں نازل فرمایا گیا ہے. تو قرآن تو ہر اعتبار سے بہترین ہی ہے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ افضلیت کا سابقہ بھی ہے اور افضلیت کا لاحقہ بھی ہے. قرآن کے سابقے بھی سارے افضلیت والے ہیں اور لاحقے بھی سارے افضلیت والے ہیں. اور یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو بھی افضل بنا دیتا ہے. خود اللہ کے محبوب نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے عمدہ وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ قرآن تو ایسا ہے کہ سیکھنے والے کو، سکھانے والے کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو، سب کو سب سے اچھا یعنی سپرلیٹو ڈگری تک پہنچا دیتا ہے. تو قرآن کو بس تھام کے رکھنا چاہیے. اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض. اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو زمین والوں کو عرش کے رب سے ملانے والی ہے. اس رسی کو تھام کے رکھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. کالر کا سوال شامل کر رہی ہوں. بہن نے یہ پوچھا ہے کہ ان کی والدہ نے ہی ان کو ناظرہ یعنی قرآن پاک پڑھایا تھا. تلفظ ان کا ٹھیک نہیں تھا لیکن اس وقت یہ نہیں جانتی تھیں. پھر بعد میں انہوں نے اپنا تلفظ ٹھیک کر لیا لیکن والدہ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا. تو کیا ہو، کیسے ٹھیک ہو، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے.
سیکھ بندہ سکتا ہے ساری زندگی جب بھی سیکھنا چاہے. جب بندہ انیشیٹو لیتا ہے تو بندہ سیکھ لیتا ہے. تو جب پختہ ارادہ بندہ کر لینا کسی کام کا کہ میں نے کرنا ہے یہ, تو پھر بندہ کر ہی لیتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سستی کرتے ہیں نا کہ نہیں اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, یا میں سیکھ نہیں سکتا, یا مجھ سے نہیں ہوتا, تو جب بندہ یہ کہتا ہے نا مجھ سے نہیں ہوتا تو واقعی پھر اس سے نہیں ہو پاتا. پختہ ارادہ جب بندہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کسی بھی عمر میں کوئی بھی کام کر لیتا ہے, کر سکتا ہے. تو سیکھنے کی تو ویسے بھی کوئی عمر نہیں ہے, بڑی عمر میں بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. اصولاً تو جو چھوٹی عمر ہے اسی میں ہی سیکھنا چاہیے تھا, یہ کوتاہی ہو گئی. لیکن اب بھی وقت ہے, مرنے سے پہلے پہلے وقت موجود ہے. جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, جب آپ کو پتہ چل گیا آپ اس کو صحیح کر لیں, صحیح ہو جائے گا. اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے, بندے کو دعا بھی مانگنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. والدہ بھی جو ہے وہ کوشش کرتی رہیں اور یہ بھی والدہ کو پریکٹس کرواتی رہیں, اور اگر کوشش کرنے کے باوجود ان کا صحیح نہ ہو تو پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ مواخذہ نہ فرمائے. وہ کریم ہے, رحیم ہے, فضل فرمانے والا ہے, لطف فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. لیکن جب بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور ٹھیک نہ ہو پائے, یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ورنہ تو یہ بھی اسی کا حکم ہے کہ اس کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے, اسی کے محبوب کی ارشادات ہیں اور اس کے فرامین ہیں, تو لہذا صحیح کرنا چاہیے. تو بالکل ایسے تو نہ بیٹھ جائے آدمی کہ نہیں بس اب ہوتا نہیں ہے, کوشش کرتے رہیں. کوشش یہ بھی کوشش جاری رکھیں اور وہ بھی کوشش جاری رکھیں. بس یہ ہے کہ والدہ کے والدہ ہونے کا لحاظ رکھیں. بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے اور سختی کی اجازت بھی نہیں ہے. اچھے انداز میں, پولائٹ انداز میں والدہ کی توجہ اس طرح مبذول کراتی رہیں, یا خود والدہ کے ساتھ محنت کرتی رہیں اور اچھے انداز میں والدہ کو سمجھائیں. تو والدہ بھی اگر محنت کریں گی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال ہے اور یہ گزشتہ پروگرامز میں پوچھا گیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے اس کا جواب لوں. پوچھا یہ گیا تھا کہ صدقہ فطر اگر کسی نے نہیں دیا ہے عید کے دن, یا نہ دے سکا یا نہیں دیا, تو کیا حکم ہوگا؟ لیکن صدقہ فطر کے بارے میں ایک تو یہ سمجھیں کہ صدقہ فطر لازم ہوتا ہے عید الفطر کی صبح صادق پہ. یعنی جب عید الفطر کی جو صبح صادق ہوتی ہے, جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس وقت سے لے کر عید سے پہلے پہلے وہ ادا کرنا ہوتا ہے. اس وقت صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. اس سے پہلے صدقہ فطر لازم نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور اس کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو پہلے کے بارے میں پہلے میں تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں, پھر بعد کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. پہلے کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ صدقہ فطر پہلے ادا کرنے کے بارے میں رمضان شریف میں تو ادا کیا جا سکتا ہے. رمضان سے بھی پہلے ادا کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, اس بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے فقہا کا کہ رمضان سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا. دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. راجح قول یہ ہے, مفتوی موقف یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. رمضان کے اندر بھی اور رمضان سے پہلے بھی کوئی اگر ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ عید سے پہلے پہلے ادا کر دیں, تاکہ صدقہ فطر کے ذریعے جس کا بھلا کرنا مقصود ہے, جس فقیر کا, مسکین کا, شریف فقراء کا یہ حق ہوتا ہے جن کا آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, تو وہ عید سے پہلے پہلے عید کی تیاری کر لیں. بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے. تاہم کسی نے پہلے ادا نہیں کیا, عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دے دیا, یا عید کی نماز کے فوراً بعد دے دیا, اس وقت میں دے دیا ہے, تو صدقہ فطر ادا ہو گیا. لیکن اگر کسی نے اس وقت بھی ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صدقہ فطر ذمے سے ساکت ہو گیا, کہ وقت گزر گیا تو اب صدقہ فطر آپ نے دیا نہیں تھا تو اب کوئی بات نہیں, معاف ہو گیا. نہیں, معاف نہیں ہوا, ذمے میں باقی رہتا ہے, اب بھی ادا کرنا ہے. تو جب یاد آ جائے اس وقت صدقہ فطر ادا کر دیں. اور اگر جان بوجھ کر ادا نہیں کیا تھا تو اب یہ گناہ بھی ہوا, تو اب توبہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر بھول گئے تھے تو بھولنے پر چونکہ گناہ کا ترتب نہیں ہوگا تو توبہ کی حاجت تو نہیں, لیکن ادا کرنا بہرحال ضروری ہے. اور جب بھی ادا کیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر ہی ادا ہوگا, یہ عام نفلی صدقہ نہیں ہوگا, یہ واجب صدقہ ہی ادا ہوگا, اور ثواب بھی صدقہ فطر والا ہی ملے گا باذن اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, عالمہ علیزہ آپ کا اور عالمہ عالیہ آپ کا. جناب آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے اور شرعی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.